السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تحمید، تکبیر، تحمید، تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے رحمت للعالمین، شفیع المذنبین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد میرے معزز سامعین و سامعات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پچھلے جمعوں میں اس کا کچھ حصہ آپ نے سنا۔ اسی سلسلہ کی آج ایک کڑی ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی، دونوں پیغمبر فرعون کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں، اور وہاں جو کچھ مکالمہ ہوا، جو کچھ مباحثہ ہوا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہوگا۔ جب رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، ہارون کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی،
موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت کو کم کر دیا، بات سمجھنے کے قابل ہو گئے اور معجزات سے نواز دیا، حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے اور جا کر اس کو بڑے پیار اور محبت سے سمجھانا ہے۔ اب یہاں رب کی رحمت کو آپ دیکھیں، اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، جو نعوذ باللہ اللہ کے مقابلہ میں بنا بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی رحم آیا کہ چلو میں اس کی طرف معجزات دے کر میں ان کو بھیجتا ہوں، شاید یہ سمجھ جائے اور اس کی آخرت سمجھ جائے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ خواہ جہنم میں جائے۔ جہنم میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ہمیں عقل و سماعت سب کچھ دے دیا ہے، سیدھا برا راستہ، سیدھا الٹا راستہ اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود خود اگر جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہ مختار کل ہے اپنے عمل کے اندر۔ اپنے عمل کے اندر ہر بندہ مختار ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اپنے گھر، اپنے بھائی ہارون کو خبر دی کہ اللہ نے آپ کو نبوت دے دی ہے، اب آپ اور میں دونوں نے چلنا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے سرکردہ کچھ لوگ وہ بھی ساتھ لے لیے، بنی اسرائیل کے۔ یہ سارے کے سارے دو بھائی پیغمبر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور اس کے علاوہ کچھ چند افراد جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ یہ موسیٰ کے دربار میں، فرعون کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ اب وہ پیغام کیا دیتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ موسیٰ اور فرعون کا آپس میں مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں بھائی جاتے ہیں، جا کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے کہ تو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، رب تو نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے، رب السماوات والارض وما فیہن ان کنتم موقنین، رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا جو پیدا کرنے والا، ان کو تھامنے والا، ان کو چلانے والا اور ان سے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے والا ایک اللہ رب ہے، تو رب نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ میرے درباریوں، میرے سرداروں، ذرا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو میرا اتنا بڑا تخت ہے، میں کتنے عرصہ سے بادشاہت کر رہا ہوں، یہ میرے نیچے دریا چل رہا ہے، میرے محلات دیکھو، بنگلے دیکھو، باغات دیکھو، کتنی نعمتیں ہیں میرے پاس۔ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ سارا میری وجہ سے ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ میرا ہی معاملہ ہے۔ دیکھو لوگ آ کر مجھے سجدے کرتے ہیں، یہ ساری قوم بنی اسرائیل کے جتنے مرد ہیں یہ سارے میرے غلام ہیں، عورتیں ہماری لونڈیاں ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، اور یہ کہتا ہے میرا رب کوئی اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، رب السماوات والارض وما فیہن ان کنتم موقنین، اگر یقین کرو تو پھر سوچو کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے اور اس کا تھامنے والا اور پالنے والا کون ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی بہت سی باتیں بتائیں جن کا ذکر مختلف پیراؤں میں مختلف قرآن کے اندر جگہ پر آیا ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ ایسا کرو، اب میری قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند کر دو، ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی قیادت کرنے کے لیے آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے،
اور انہیں عذاب دینا بند کر دو، اور دیکھو میں رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے میں کچھ نشانیاں بھی لے کر آیا ہوں، میں ویسے نہیں آ کر دعویٰ کر رہا پیغمبری کا۔ اور والسلام علی من اتبع الہدی، اور یاد رکھ سلامتی صرف اس شخص کے لیے ہے، یہ جملہ آپ سمجھیں، یہ صرف فرعون کے لیے نہیں ہے، یہ کافر و مشرکوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک انسان اور جن کے لیے ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اور ہدایت کہاں سے؟ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی۔ دنیا کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہدایت والا میں ہوں یا میری طرف سے ہدایت ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا نا، تو کیا فرمایا تھا؟ جاؤ اے آدم، تو اور شیطان اور تیری ذریت اب زمین کے اندر رہنا ہے تم نے، اور یاد رکھنا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی میری طرف سے تمہاری طرف اگر ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ اب ہدایت یہ دیکھو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین بنا کر بھیجی ہے، ہدی للناس بنا کر بھیجی ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت ہیں۔ دونوں کو رب کائنات نے جن و انس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت کہیں نہیں ہے۔ جو بات قرآن میں ہے، جو بات مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے، وہ ہدایت ہے، اس کے علاوہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ واللہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا یاد رکھ ہماری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک تورات نازل نہیں ہوئی ہے، تورات لے کر نہیں آئے ہیں، لیکن یہ جتنی باتیں ہیں یہ احادیث موسیٰ ہیں جن کو رب نے قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے۔ کیا ہیں؟ احادیث موسیٰ۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں شک کرتے ہیں نا جی، وہ جی بس ٹھیک ہے جی قرآن ہے جی، بس جی حدیث کی کیا ضرورت ہے، حدیث کے اندر جی بڑی بڑی رولیں ہیں جن کے اندر جی راویوں کے بڑے رولیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن رب کائنات وحی کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے۔ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام بولتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، اللہ کی وحی ہے، اور وہ آج قرآن بن کر ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا انا قد اوحی الینا، یہ بھی سن لو ہم دونوں بھائیوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے میری اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو جھٹلایا یا اس سے منہ پھیرا، اس کے لیے عذاب ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب پھر سوال کر دیا۔ پہلے تو اس نے کہا دیکھو اے درباریو کیا کہہ رہا ہے یہ، میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہو سکتا ہے؟ اب پھر موسیٰ بتا دو صحیح تمہارا رب ہے کون بھلا؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ایک جامع بات موسیٰ علیہ السلام نے آگے دے دی۔ ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی اپنی تخلیق کے مطابق پیدا کیا ہے، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی بھی کر دی ہے۔ شیر کو شیر کی شکل پر بنایا ہے، بکری کو بکری کی شکل پر اللہ نے بنایا ہے، پرندے کو پر دیے ہیں، کیڑوں کو چھوٹی چھوٹی ٹانگیں دی ہیں۔
ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، میرا رب، ہمارا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور عین اس کی فطرت کے مطابق نام دیے، فطرت کے مطابق اس کی عادات بنائی، ثم ہدا، پھر صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ان کی رہنمائی کر دی ہے۔ انڈے سے بچہ باہر آتا ہے، اللہ نے رہنمائی کر دی ہے، تو انہیں دانہ نیچے سے چگنا ہے۔ انسان کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، پتہ ہے اللہ کو اس کو سنبھالنے والے بہت ہیں، اس کو سنبھال لیں گے، لیکن اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس کو فطرت اللہ نے ڈال دی ہے، فوراً دانہ چگتا رہتا ہے۔ گھونسلوں کے اندر پیدا ہونے والے بچے اللہ نے ان کی روزی کے عجیب عجیب اسباب پیدا کیے ہیں۔ ایک سبب سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو آ کر باہر سے کیڑے مکوڑے جو اس کی ضرورت ہے وہ لا کر دیتے ہیں۔ اگر کہیں ایسی بات ہو جائے، وہ دیر ہو جائے، رب نے کچھ ایسے نظام، ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، ایسے مچھر مکھی اور ایسی چیزیں، کیڑے پیدا کیے ہیں جو اڑ کر خود ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو وہ کھاتے ہیں اور کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو اس کے عین فطرت کے مطابق بنایا اور پھر اس کو راہ بھی دکھا دی، ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ 1000 بھینس کے اندر 1000 گائے، 1000 بکری، 1000 بھیڑوں کے اگر بچوں کو چھوڑو، ہر بچہ اپنی ماں کے نیچے جائے گا، کبھی نہیں بھولے گا۔ کیوں؟ ثم ہدا، اللہ نے راہ دکھا دی، تو نے اپنی صرف ماں کے نیچے جانا ہے، اور جس کی ماں نہیں ہے وہ چھوڑے گا نہیں، اس کو نہیں چھوڑے گی۔ ثم ہدا، اب بتا فرعون تیری کیا طاقت ہے، میرے رب کی تو یہ طاقت ہے۔ قال فما بال القرون الاولى، اچھا اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے اگر تیرا اور تیرے بھائی کا رب اللہ ہے، تم دعویٰ کر رہے ہو، پھر بھی جو پہلے لوگ مر گئے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی، چاند کی، تیرے رب کی پوجا نہیں کرتے تھے، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اب دیکھو نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا وہ ہلا رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ کہے گا کہ وہ تو جہنم میں چلے گئے، تو میں کہوں گا دیکھ لو تمہارے باپ دادے کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ فرعون نے سیانا تو تھا نا وہ، لیکن اصل عقل مند جو ہے وہ انسان ہے جو حق کو مان لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان میں نہیں کہہ رہا، اصل عقل مند وہ شخص ہے، سب سے بڑا عقل مند جو حق کو پہچان کر حق کو مان لے، وہ سب سے بڑا عقل مند انسان، جو سچ کو مان لے، بس جھوٹ پر وہ ڈٹ نہ جائے، غلطی پر ڈٹ نہ جائے، گناہ پر مصر نہ ہو جائے، اپنی خطا مان لے، سچ کو مان لے، بس وہ عقل مند۔ اللہ اللہ قال علم عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ تعالیٰ بلواتا ہے نا اپنے پیغمبروں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان کی بات چھوڑو، ان کا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے۔ ربنا الذی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی، ان کا علم، ان کا پتہ میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب کے اندر اللہ کے پاس درج ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یہ جو مر گئے ہیں پہلے، وہ میرا رب جانے، وہ جانے، میں جو اب جو بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو، جو میں اب دلائل دے رہا ہوں تم نے اس کا جواب دینا ہے، چھوڑو۔ اب یہ بحث مباحثہ شروع ہے، سوال جواب شروع ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے مزید رب کی ربوبیت کے دلائل دے دیے کہ چلو تھوڑا سا اور میں اس کو سمجھا دوں، ابھی تک یہ سمجھ نہیں رہا، رب کو ابھی تک یہ پہچان نہیں رہا
میں مزید اس کو پہچان دے دوں کہ ہمارا رب کیسا ہے، اس کی کتنی قوت طاقت، اس میں کتنا غلبہ ہے اس کائنات کے اوپر۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، ذرا دیکھو تو صحیح، اس زمین کو کس نے بچھا دیا ہے، تمہارے لیے بچھونا کس نے بنایا؟ میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس کے اندر راستے بنا دیے ہیں۔ فضاؤں میں راستے ہیں، سمندروں میں راستے ہیں، دریاؤں سے راستے ہیں، زمین پر راستے ہیں، پہاڑیوں گھاٹیوں سے راستے ہیں، میرے رب نے راستے بنا دیے۔ اب یہ بتا میرے رب کی قوت کتنی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میرا رب ہوا جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، اور اتارنے کے بعد فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ ہے، میں اس کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر میں نے 47 سے شروع کی ہے، اور ابھی میں آیت نمبر 54 پر پہنچ چکا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ ذات وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، پھر تمہارے لیے اس پانی سے مختلف قسم کے سبزے اگا دیے، مختلف قسم کے پودے اگا دیے، مختلف قسم کے پھل اگا دیے۔ کلوا وارعوا انعامکم، اب دیکھو زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن پیدا ہونے والے پودوں کی شکلیں مختلف ہیں، پتے مختلف ہیں، قد و قامت مختلف ہے، پھلوں کی رنگتیں مختلف ہیں، پھولوں کی رنگتیں مختلف ہیں، خوشبوئیں مختلف ہیں۔ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے۔ یہ کس نے ذائقے بنائے ہیں؟ کس نے یہ رنگ بکھیرے ہیں؟ کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یہ جانور کیا ہیں؟ اب ان کے اندر بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے سورۃ النحل 14ویں سپارہ میں جانوروں کے فائدے بتائے ہیں کہ دیکھو تم ان کا دودھ پیتے ہو، ان کی کھالیں استعمال کرتے ہو، ان کی اون استعمال کرتے ہو، ان کے خیمے بناتے ہو، مشکیزیں بناتے ہو، ان کے گوشت کھاتے ہو۔ اللہ اللہ، یہ کس نے بنایا ہے؟ اب فرعون پر حجت پوری کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، یہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، سیانے لوگ، ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اب دیکھ لیا اللہ پاک جل شانہ نے کیسے کیسے نشانات بتا دیے فرعون کو۔ لیکن جب انسان ضد پر اڑ جائے، انا پرستی انسان، لیکن انا پرستی ہے۔ اللہ اللہ، روم کا بادشاہ، آپ کو پتہ ہے ایران اور روم دو بڑی سلطنتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر کا دور کی بات، یہ سپر پاوریں تھیں زمین کے اندر بنی ہوئی۔ تو ایران کے بادشاہ کسریٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا تکبر میں آ کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا برباد ہو گیا، اب اس کے بعد کسریٰ نہیں رہے گا، اتنا برباد ہوگا کہ اس کی نسل پوری برباد ہو جائے گی۔ اور دنیا نے دیکھا محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، نسل پوری برباد ہو گئی اس کسریٰ کی جس نے محمد الرسول اللہ کا خط پھاڑا تھا۔ اور روم کے بادشاہ نے کیا کہا تھا درباریوں کے سامنے بیٹھ کر؟ اس نے یہی کہا تھا یہ بات حق اور سچ ہے۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا، وہ کیا تھا؟ بادشاہت تھی جو آڑے آ گئی۔ اگر میں اب مانتا ہوں، محمد کو مان لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میری بادشاہت جاتی، یہ سارے صاحبین مجھے تخت سے اتار دیں گے، تختے پر لے جائیں گے، یہ ڈر تھا آ گیا۔ لیکن حق کو پہچان کر اس نے کہہ دیا تھا کہ واقعی یہ پیغمبر برحق ہے۔ لیکن حبشہ کے بادشاہ نے گواہی دے دی اور حبشہ کا بادشاہ نمبر لے گیا۔ حق کو مانا، حق کو سمجھا اور مان لیا، اور ماننے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور جب
وہ حبشے کا بادشاہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی کا جنازہ پڑھایا تھا، مدینہ کے اندر غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ سچ حق ماننے والے نمبر اور بازی لے جایا کرتے ہیں۔ یہ دنیا بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، یہ انا پرستی کی بھیٹ اس کو مت چڑھائیں، مت ضد پر اپنی دنیا اور آخرت برباد کریں، ضد چھوڑ دیں۔ حق اور سچ اگر قرآن اور محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے تو پھر حق ہے اور کیا؟ اللہ اللہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ساتھ ہی بتا دیا یہ جو مٹی ہے نا، دیکھ لو اپنا مقام، دیکھو کہ تم ہو کیا، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی کی طرف ہم دوبارہ تمہیں لے جائیں گے، دفن کریں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ ہم تمہیں اس مٹی سے اٹھا کھڑا کریں گے، یہ مت بھولو۔ اپنے آپ کو دیکھو کیا تھے، مٹی، مٹی سے انسان، پھر اس کے بعد پانی کے قطرہ سے انتہائی باریک ترین ذرے، 2 ذرے ملے اور 360 جوڑ کا انسان بن گیا۔ کس نے بنایا؟ آنکھیں کیسے 2 رکھی خوبصورت، ناک 1 رکھا، کان 2 رکھ دیے، جبڑے 2 بنا دیے، اوپر نیچے دانت بنا دیے، ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیاں گرفت کے لیے لکیریں بنا دی اللہ جل شانہ نے۔ انسان اپنی تخلیق کو تو دیکھے، میری بنیاد کیا ہے؟ محض ایک پانی کا قطرہ یا مٹی ہے، پھر جانا کہاں ہے؟ اسی کے اندر جانا ہے، نکلنا ہے، ختم نہیں ہو جانا۔ اللہ اللہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو ساری نشانیاں دکھا دی، فرعون کو نشانیاں۔ اب دیکھو نا کتنی باتیں ہو گئیں، رب کائنات کی قدرت، اس کا غلبہ، اس کی طاقت، اس کا تصرف، اس کے مختار کل ہونا، کتنی نشانیاں بتا دی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، لیکن فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، جھٹلایا، انکار کر دیا، نہیں میں نہیں مانتا، اور کہا اے حامان جو تھا وزیر اعظم تھا اس کا، فرعون کا حامان وزیر اعظم تھا، یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک محل بنا۔ پہلے تو مٹی کو پکا نا، کہتے ہیں نا اینٹیں، اس وقت سے یہ پکی اینٹیں شروع ہوئی ہیں، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے، شاید پہلے کوئی روایت ہو، خیر پکے مکان بنانا اپنی سہولت کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا حامان کو میرے وزیر اعظم ایسا کرو، اینٹیں پکاؤ، مٹی پکاؤ اور اس کے لیے بہت بڑا محل تیار کرو اونچا سا، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں اور چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ اب یہ لوگوں کے دماغوں کو خراب کر رہا ہے، یہ جو بیٹھے ہیں نا ہماری، اب آپ دیکھتے ہیں ایسے ایسے تماشے، آپ دیکھیں ہیں سوشل میڈیا پر، ایسے ایسے تماشے دیکھتے ہیں ہم کیا حیران ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے دماغ موف ہیں، کچھ سوچتا نہیں ہے کہ یہ مولانا صاحب، یہ پیر صاحب کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی سوچتا نہیں، ٹھیک ہے جی باجی ماشاء اللہ، اسی رو میں بہہ گئے۔ میرے لیے محل اونچا سا بناؤ، میں چڑھ کر دیکھتا ہوں یہ موسیٰ کا رب ہے کیا، میں ذرا اس سے 2 ہاتھ کر لوں۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ اب یہ پلٹا کھا رہا ہے، دیکھو نا، اب یہ اوپر الزام لگا رہا ہے، دیکھو یہ موسیٰ آ گیا ہے، یہ جادو کے زور پر آ گیا ہے۔ جب دکھایا نا، اس کا ذکر پیچھے گزر گیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا، جب بحث مباحثہ اینڈ کو پہنچا اور اب وقت آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام دکھائے اپنا معجزہ اس کو، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا کہ اب تو اپنی لاٹھی، اپنی سوٹی پھینک دے۔ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اژدہا بن کے جب جوں ہی بنا، فرعون اپنے تخت سے بھاگا، کانپنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا اس کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں دیا، باہر نکالا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، پھر اندر ڈالا، اسی طرح ہاتھ بن گیا۔ فرمایا دیکھ لو یہ میرے رب نے مجھے نشانیاں دی۔
میں ویسے نہیں آیا ہوں۔ اب آپ یہ تصور کیجئے کہ دو بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، اور فرعون اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی جناب سلطنت اس کی، اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا تھا جاؤ تم دونوں، انی معکما اسمع و ارا، اور جاؤ، کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرتے کیوں ہو؟ کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں تمہارا کر سکے گا۔ نہیں تو وہاں پکڑ لیتے، ہاں، کہتے تو ہمارا قاتل ہے، ہمارے آدمی مارا تھا تو نے، حالانکہ وہ کہتا رہا تو وہی نہیں ہے موسیٰ کہ جو میرے گھر میں پلا، پھر تو نے ہمارے ایک آدمی کو مارا بھی تھا۔ کہا ہاں میں نے مارا تھا، اس وقت مارا تھا جب میں نہ سمجھ تھا، مجھے پوری ابھی تک علم نہیں تھا میرے پاس، اب علم آ گیا ہے، آج میں ایسی حرکتیں نہیں کروں گا، میں نے کیا تھا۔ اعتراف کر رہے ہیں، لیکن فرعون کی مجال ہے کہ ان کو جا کر پکڑ لیں۔ کیوں؟ جب رب ساتھ دیتا ہے، کائنات کی کوئی ہستی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے بار بار ہم یہ کہتے ہیں اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرو، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرو۔ جب ایک رب والے بن جاؤ گے، ربانیین بن جاؤ گے، تو دنیا کے سارے ڈر خوف تمہارے دل سے نکل جائیں۔ ایک رب کا ڈر دل میں رکھ لو، اللہ کی قسم سارے ڈر نکل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی مخلوق میں سے کسی شخصیت کا ڈر دل میں رکھ لیا، جس آدمی کو دیکھو گے ڈرو گے، جس بڑے کو دیکھو گے ڈرو گے، بس رب کا ڈر دل میں رکھ لو، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اس کو ایک مانو، اکیلا مانو، اس کی کوئی اولاد نہیں، کسی سے پیدا نہیں، وہ کسی سے نہ پیدا نہ اس سے کوئی پیدا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کوئی برادری کنبہ قبیلہ اللہ پاک نے، ایک اکیلا ہے اللہ کی ذات، لیس کمثلہ شیء، نہ اس سے کوئی پیدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں، لوگ بڑے جھوم جھوم کر کہتے ہیں نور من نور اللہ، استغفر اللہ۔ بھئی یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کے اللہ کے نور سے پیدا ہوں۔ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر جگہ موجود، علم حاضر ناظر ہوتا ہوں؟ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کوئی دعوے پر ایک دلیل کو ثابت کر دے۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں خود علم غیب جان سکتا ہوں؟ کوئی شخص ثابت کرے، کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا ہو میں اللہ کے نور سے پیدا ہوں؟ کوئی شخص دلیل پیش کرے پہلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی آخری ہوں، ہم نے کہا آمنا و صدقنا۔ فرمایا راتوں رات رب نے مجھے سیر کرائی ساتوں آسمانوں کی، اور سدرۃ المنتہا پر رب سے باتیں ہم کلام ہوا، ہم نے کہا آمنا و صدقنا۔ جب ہم نے دیکھا آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، ہم گواہی دیتے ہیں نبی کا معجزہ ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو محمد کی زبان سے نکلی ہو اور ہم نہ مانیں؟ اگر ہم نہ مانیں تو ہمارا اسلام کیا ہے؟ لیکن جو اللہ کے نبی نے جس بات کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث صرف ایک کتاب میں نہیں ہے، حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ اللہ۔ فرعون کہنے لگا دیکھو یہ آ گیا جادوگر، نعوذ باللہ، جادو ہے، یہ جادو ہے، جادو کا کھیل ہے، اور اس جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے یہ۔ اب دیکھو نا درباریوں کو بات سمجھا رہا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى۔ اب بات پوری نہیں ہو گئی، وقت پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے بات شروع کریں گے اگلے جمعہ پر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ کہ فرعون نے پھر آگے کیا جواب دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، میرے ساتھ میرا بھائی اللہ کے بھیجے، ہم دونوں آئے ہیں، یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو آگے جو جواب ہوا پھر اس کا انشاءاللہ ذکر اگلے جمعہ پر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف رحیم۔